السلام علیکم جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں طلاقیں جو ہیں وہ زیادہ کیوں ہوتی ہیں اور اس کا سدباب جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان میں ہر 13 سیکنڈ کے بعد ایک طلاق ہوتی ہے، اور اس ریشو سے دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک دن میں 7,000 طلاقیں ہوتی ہیں، اور خالی لاہور شہر جو ہے اس میں جو فیملی کورٹس ہیں یہاں پر 100 سے اوپر جو طلاقیں ہوتی ہیں، جو خلا کے کیسز ہوتے ہیں یہاں پر فائل کیے جاتے ہیں۔ اب طلاق کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ریلیشن شپ کا اینڈ، بلکہ یہ دو فیملیز کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ طلاقیں زیادہ کیوں ہو رہی ہیں پاکستان میں، تو چلتے ہیں جی اس ٹاپک کی طرف۔ یاد رکھنا ہے کہ طلاق کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ موبائل فون ہے۔ اس کی وجہ، اگر لڑکے نے کوئی بات کر دی ہے، وہ جب لڑکی سنتی ہے تو وہ گھر فون کرتی ہے، اپنے میکے اپنے پیرنٹس کو فون کرتی ہے، اپنے بھائیوں کو فون کرتی ہے، تو وہ فوری چلے آتے ہیں، آ کے لڑکی کو لے جاتے ہیں، اور جب وہ لے کے جاتے ہیں تو بات جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بات جو ہے وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہوتا کیا تھا، جب یہ موبائل فون نہیں تھا تو جو لڑکیاں تھیں وہ جب 6 مہینے گھر میں رہتی تھی سسرال میں، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے اس ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتی تھی۔ اب تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ اپنے میکے کو بتاتی ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ اس طرح جو معاملہ ہے یہ بگڑ جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پھر نوبت یہ آتی ہے کہ بار بار جو ہے یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے جو طلاق کا سبب بنتا ہے۔ اب دوسری ریزن جو ہے وہ ہے الٹریسی، یعنی لوگوں کے اندر اس بات کا شعور نہیں ہے، لوگ جہالت میں ہیں، اور لوگ کرتے کیا ہیں کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوری طور پر کیا کر دیا، طلاق دے دی۔ اگر جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے اندر شعور بھی ہوتا ہے، اور جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ تیسری ریزن جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں کچھ باتوں میں جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے وہ بھی پاکستان میں ڈائیورس کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد ہے فنانشل پرابلم، یعنی مالی حالات جو ہوتے ہیں وہ بھی تنگ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کیسز ہیں وہ خلا کے فائل ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکے طلاق دے رہے ہوتے ہیں فنانشل کرائسس آنے کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ طلاق کا سبب ہے۔ اس کے بعد ایک نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا پیدا نہ ہونا۔ اب جہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، جو میل حضرات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ طلاق دیتے ہیں، حالانکہ اولاد جو ہے یہ اللہ پاک کی مرضی سے ہونی ہوتی ہے، اور اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، اور جو طلاقوں کی ریشو ہے وہ اس وجہ سے بھی بڑھ رہی ہے۔ پھر اگر بچے پیدا نہیں ہوتے تو جہاں پر سپوز 5 یا 6 لڑکیاں پیدا ہو گئی ہیں اور کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک طلاق کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ریزن میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت اہم ریزن ہے، یہ جو میل حضرات ہوتے ہیں، گرل فرینڈ کا ہونا یا فیمیل کا بوائے فرینڈ کا ہونا شادی کے باوجود، یہ بھی ایک طلاق کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جو نہ یہ ہسبینڈ برداشت کر سکتا ہے اور نہ یہ وائف برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن رہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ریزن ہے ہمارے پاس وہ ریلیجیس کنفلکٹ ہے۔ ریلیجیس کنفلکٹ کے اندر جیسے لڑکا جو ہے وہ سنی ہے، لڑکی شیعہ ہے، جب وہ ایک دوسرے کو اس عقیدے کے مطابق جو سیکٹ کے مطابق عبادت کرنے سے روکتے ہیں تو یہ بھی ایک طلاق کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ریزن ہمارے پاس ہے کہ ٹالرنس کا نہ ہونا، نو ٹالرنس جو ہے یہ ایک جو طلاق کے سبب بنتا ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ شادی کے اندر لڑکے اور لڑکی کو بہت زیادہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اگر وہ مظاہرہ نہ کیا جائے تو وہ بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب میرج کو صرف اور صرف سورس آف سیکشول ریلیشن سمجھا جائے تو یہ بات جو ہوتی ہے یہ بھی طلاق کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد جو لیک آف پیشنس ہے، لیک آف پیشنس جو ہے، یعنی نہ لڑکے میں صبر ہونا، پیشنس ہونا، نہ لڑکی میں ہونا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے رہنا، یہ بھی ایک طلاق کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد ایج فیکٹر،
ایج فیکٹر کے اندر یہ ہے کہ سپوز کیا جو بندہ ہے ہسبینڈ ہے وہ ہے 60 سال کا، لڑکی ہے 20 سال کی، تو اس صورت میں جو طلاق کی ریشو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سیکشول نیڈ جو ہوتی ہے، جو ایک ایج ڈیفرنس ہوتا ہے، وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ طلاق کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد ٹرسٹ کا نہ ہونا، نہ ہسبینڈ کو وائف پر ٹرسٹ ہونا، نہ وائف کو ہسبینڈ پر ٹرسٹ ہونا، اور کیونکہ یہ رشتے کی بنیاد جو ہوتی ہے میاں اور بیوی کی، اس میں جو پہلی شرط ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب ٹرسٹ ہی نہ رہے تو یہ بات جو ہوتی ہے طلاق کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور ریزن ہے وہ یہ ہے کہ شکی ہونا، جیسے وائف کا بہت زیادہ شکی ہونا، ہر بات پر ڈاؤٹ کرنا، ہسبینڈ کا ہر بات پر اپنی بیوی پر ڈاؤٹ کرنا، وہ کہیں گھر سے باہر نکلی ہے تو ڈاؤٹ کرنا کہ کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی طلاق کا ہمارے معاشرے کے اندر سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ریزن جو طلاق کا سبب بنتی ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم۔ جو سینسز نکالے گئے ہیں، سینسز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں، کیونکہ آج کل جو ہر عورت ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ جوائنٹ فیملی کا حصہ نہ بنے، بلکہ اپنے ہسبینڈ کو لے کے علیحدہ چلی جائے، اور جوائنٹ فیملی میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں بہت زیادہ پرابلم میں ہوں، تو یہ بھی طلاق کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ریزن، یہ جو فیمیل کی ہائر ایجوکیشن ہونا، سپوز فیمیل جو ہے کوئی آفیسر ہے، لیکچرار ہے، اور جو ہسبینڈ ہے اس کا 5 پڑھا ہوا ہے، 6 پڑھا ہوا ہے، یا 10 تک پڑھا ہوا ہے، تو یہ فیمیل سمجھتی ہے کہ میں کسی ان پڑھ گوار سے شادی کر لی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، وہ سمجھتی ہے کہ میری اس کے ساتھ جو مینٹل ہارمنی ہے وہی کریٹ نہیں ہو رہی، وہ بن نہیں رہی ہے، تو یہ بات جو ہے یہ بھی طلاق کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد ان ایمپلائمنٹ، یعنی جاب کا نہ ہونا، اگر ہسبینڈ کے پاس جاب کوئی نہیں ہے اور وہ کوئی چیز جو ہے وہ مینج نہیں کر پاتا، گھر کی بیسک بنیادی چیزیں جو لے کے اس نے آنی ہے وہ ہی نہیں لے کے آتا، تو یہ سبب بھی جو ہے طلاق تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد بلیم گیم جو ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف پر بلیم لگا رہا ہے، جو وائف ہے وہ ہسبینڈ پر بلیم لگا رہی ہے، ہر بات میں جب بلیم لگائیں گے تو بلیم گیم کی وجہ سے بھی طلاقوں کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈپریشن، وائف کا ہر وقت ڈپریشن میں رہنا، ہسبینڈ کا ہر وقت ڈپریشن میں رہنا، کسی چھوٹی چھوٹی بات کو جو ہے وہ ایشو بنا لینا، یہ بھی ایک طلاق کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد ان ایکول جو فنانشیل ہوتے ہیں، فنانشیل کنڈیشن ہونا، سپوز وائف ہر بات پہ کہتی کہ میرے جو گھر والے ہیں، جو میرے پیکے ہیں وہ بہت زیادہ رچ ہیں، لڑکے کے وہ کہتی ہے کہ آپ کے اتنے حالات نہیں ہیں، یا لڑکا سمجھتا ہے کہ جو ہے یہ لڑکی والے جو ہیں ان کے جو فنانشیل ریسورسز ہیں یہ بہت کم ہیں، تو وہ جو ریزن ہے وہ بھی طلاق کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد طلاق تفویض جو ہے، طلاق تفویض میں آپ وومین کو یہ رائٹ دے دیتے ہیں، رائٹ کس چیز کا دے دیتے ہیں؟ رائٹ آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ آپ چاہو تو طلاق دے دو۔ اب یہ جب آپ رائٹ دیتے ہیں وومین کو تو وہ کیا کرتی ہے، وہ بھی اپنا طلاق کا جو رائٹ ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، اس وجہ سے بھی جو طلاقوں کی ریشو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب یہ ہمارے پاس بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جو کہ طلاق کا سبب بنتے ہیں، تو ان ساری باتوں سے میں جو چیزیں نوٹ کی ہیں کہ اس کا سد باب کیسے کیا جائے، سد باب کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ صبر کرنا سیکھا جائے۔ صبر کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ مطلب آج کے معاشرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کرتی، بلکہ چاہیے کہ آپ ان کو ایک اچھا ماحول بھی دیں، اور جو عورتیں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہوں۔ اور کیونکہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ زندگی کا تو پتہ نہیں ہے کب چلے جانا ہے، تو جو وقت آپ کے پاس ابھی ہے اس کو کیوں نہ بہتری کی طرف لے کے آیا جائے، اور بہتر سے بہتر جو زندگی ہے وہ گزاری جائے۔ جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو انسان بناتا ہے تو وہ ایشو، چھوٹے چھوٹے ایشو جو ہیں وہ کل کو بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ اور اس ریلیشن کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے
وہ یہ ہے کہ وہ کمپرومائز ہے۔ آپ کو ہر زندگی کے حصے میں کمپرومائز اس ریلیشن کے اندر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کمپرومائز دونوں کر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ایک کمپرومائز کریں، کمپرومائز میں دونوں آتے ہیں، جب وہ کمپرومائز کرنا سیکھ جاتے ہیں تو الٹیمیٹ یہ جو ریلیشن ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ اور اس میں بہت ساری چیزیں یہ آتی ہیں کہ کمپرومائز کی وجہ سے آپ کے باقی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس کا جو حل بہترین خاموشی بھی ہے، کیونکہ وقتی طور پر جو آپ ایک غصے میں آئے ہوئے ہوں تو تھوڑا صبر کر لیں، کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر آپ صبر کر لیں، اس کے بعد آپ بات کریں تو آپ بڑے بہتر طریقے سے جو ہے وہ فیصلہ کر پاتے ہیں۔ اور اگر آپ جذباتی ہو کے فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ کبھی ٹھیک فیصلہ نہیں ہوگا، اور اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس کل کو بچے پیدا ہوتے ہیں اور آپ طلاق دیتے ہیں تو ان بچوں کی زندگی جو ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس عدالتوں میں بہت زیادہ بچے جو ہیں، بچوں کے دعوے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے مینٹیننس کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ہسبینڈ جو ہے وہ دے نہیں رہا ہوتا مینٹیننس، تو پھر ہم اجرا میں جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ کورٹ کا پروسیس جو ہے یہ کوئی ایزی پروسیس نہیں ہے، اور ہسبینڈ کیا کرتا ہے، یوزلی بہت سارے ایسے کیسز میں دیکھا ہے کہ وہ 1 سال جیل کاٹ آتا ہے لیکن اپنے بچوں کو وہ خرچہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اس زندگی کو گزارنے کے لیے جتنا وقت آپ کے پاس ہے اس کو کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر کی طرف لے کے آئیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کیا کریں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔